الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. سورہ آل عمران کی 2 آیت کریمہ چوتھے پارے کی اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. فرمایا: اس آگ سے بچو جو آگ حقیقت میں تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان کے بعد ایسے اعمال کریں کہ اس آگ سے بچے جو ایمان والوں کے لیے تیار نہیں کی گئی، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایمان والے کیسے اس آگ سے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم کامل اتباع اللہ اور اس کے رسول کی کرو، یقیناً تمہارے اوپر رحم کی جائے گی، بچ جاؤ گے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اچھے اعمال بجا لاتے رہو، توبہ اور استغفار مغفرت کا سوال کرتے رہو اور دیر نہ لگاؤ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اور اللہ سے جنت مانگو. حدیث میں آتا ہے جنت الفردوس مانگو، جس کا طول و عرض بہت بڑا ہے، دنیا سے بھی بڑا ہے. نیک اور پرہیزگار لوگوں کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں، اس کی اپنی جان سے، اس کے والدین سے، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ میں اسے جب تک محبوب نہیں ہوں اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہے. گزشتہ جمعوں پر تو ووٹوں سے متعلق بات کی ہے. ہم اس سے پہلے حج کے متعلق ضروری باتیں کر رہے تھے. حج اور عمرہ وہ باتیں کہ جن کے بغیر وہ فریضہ ادا نہیں ہو سکے گا. باقی سنن آداب تو بہت ہیں، ان کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے نا: من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ. جو شخص آداب کا لحاظ نہیں رکھتا تو آہستہ آہستہ وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ومن تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض. اور جو آہستہ آہستہ سنتیں چھوڑنے لگ جاتا ہے، یہ سنت ہی ہے نا جی، یہ سنت ہی ہے، لوگ بڑا آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ سنت ہی ہے،
جو سنتوں کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں پھر خطرہ ہے کہ ان سے کہیں فرائض نہ چھوٹنے لگ جائیں. اور من تہاون بالفرائض، جو فرائض چھوڑنے لگ جائے، عوقب بحرمان المعرفہ، پھر خطرہ ہے کہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائے گا. دیکھو نا جی، قرب الہی عبادت سے نصیب ہوگا، نیکی سے نصیب ہوگا، تو جب نیکی اس کے پاس نہیں ہے تو معرفت کیسے نصیب ہوگی؟ بعض صوفیاء نے تو یہ لکھا ہے، یہ جو سنت اور نوافل وغیرہ ہوتے ہیں یہ نفس الامر میں فرض کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے بندہ آتا ہے، وقت ہے تو حکم ہے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، تحیۃ الوضو پڑھ لے. ابھی فرائض میں جیسے عصر میں آیا، ظہر میں آیا یا عشاء میں، تو وہ 2 رکعتیں ایک قسم کی تیاری ہے فرائض کی ادائیگی کے لیے، رکوع سجود ادا ہو گیا. اور پھر اور بھی بہت فوائد ہیں. جو شخص سنن، آداب، نوافل کا خیال رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے آخرت میں فرائض نماز میں کوئی کمی ہوگی تو نوافل سے اس کی پوری کی جائے گی. جیسے زکوٰۃ کی بات ہے وغیرہ، زکوٰۃ کی کمی اس کے صدقات سے پوری کی جائے گی. تو سنن اور آداب تو ہر عبادت، ہر چیز کے بہت ہیں. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ جن کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا، جن کے بغیر حج نہیں ہوگا، یا تو ہوگا ہی نہیں، یا جرمانہ دینا پڑے گا، یا پھر استغفار ہے. تو بندہ ایک عبادت کے لیے جاتا ہے یا مسجد میں عبادت کرنے آتا ہے تو کوشش ہو کما حق ہو عبادت کرے. اب عبادت والے 15 منٹ کو تو وہ ان مشاغل سے پاک رکھنا چاہیے تاکہ صحیح عبادت ہو سکے. تو خلاصہ یہ کہ 7 چیزیں واجبات بتائی تھیں عمرے کی: پاک ہونا، احرام کی چادریں 2، نیت کرنا لبیک 3، طواف کرنا 4، 2 گانا رکعت طواف کے بعد پڑھنا 5، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا 6، اور آخر میں حلق کرانا استرا یا کینچی سے. یہ 7 یہ جمعے کی عمرے کی باتیں ہیں. 7 چیزیں واجب ہیں عمرے میں. حج میں 14 چیزیں واجب ہیں، عمرے میں 7 اور حج میں 14. آسان ہے یاد رکھنا. حج کے 2 رکن اعظم ہیں، ان کے رہ جانے سے حج ادا نہیں ہوگا. اور پھر ان 2 میں سے ایک بڑا رکن اعظم ہے کہ وہ اگر رہ گیا تو پھر ممکن ہی نہیں ہے، وہ ہے وقوف عرفہ. دوسرا ہے طواف زیارت 10، 11، 12 ذی الحجہ کو. لیکن طواف زیارت اگر 12 کو رہ گیا 13 کو کر سکتا ہے، 14 کو، 15 کو طواف زیارت ہو جائے گا لیٹ، لیکن ایک بکرا دینا ہوگا. اور عورت کا اگر معذوری کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو کوئی بکرا نہیں ہے. یہ رکن ہے. وہ 14 باتیں جو ضروری ہیں حج میں یاد رہنی چاہیے. پاک ہونا نمبر 1، نمبر 2 احرام کی چادریں، نمبر 3 نیت کرنا حج کی، جو بھی حج ہے اس کا، حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے یا حج بدل ہے، کسی کی طرف سے کیا ہوا ہے. 3 چیزیں. نمبر 4 ظہر سے پہلے سے لے کر مغرب کے بعد تک میدان عرفات میں رہنا، یہ واجب ہے. مطلق میدان عرفات میں جانا رکن ہے. 4. نمبر 5 مزدلفہ میں دیر سے آنا، مغرب عشاء کے ٹائم میں پڑھنا، وقوف مزدلفہ کرنا، صبح کے نماز مزدلفہ میں پڑھ کے دیر سے جانا، یہ 5واں واجب ہے. 6واں واجب 10ویں ذی الحجہ کو ایک بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا. 7واں واجب کنکریوں کے بعد قربانی کرنا، جو حج تمتع حج قران والا ہے. حج افراد والے پر واجب نہیں، کرے تو اچھی بات ہے. 8واں واجب 10 ذی الحجہ کو ہی حلق کرانا، نہانا دھونا، کپڑے پہننا، یہ 8واں واجب ہے. پھر 9واں واجب یاد رکھنا، 9واں واجب 10 اور 11 ذی الحجہ کے درمیان والی جو رات ہے، اس کا کم از کم 1/3 حصہ منا میں گزارنا، یہ واجب ہے.
بہتر ہے رات کو 12 بجے کے لگ بھگ طواف زیارت کے لیے جائیں، یہ نامہ واجب ہے۔ مینا میں کم از کم 1/3 رات گزارنا، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رات۔ آگے جی 10واں واجب، 10، 11، 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت ادا کر لینا۔ طواف زیارت تو رکن ہے، ان دنوں میں ادا کر دینا واجب ہے، اور اس کے ساتھ صحیح واجب ہے۔ جب طواف کرے گا اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان صحیح ہے۔ طواف زیارت اہم بات ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ نہا دھو کے آپ کپڑے پہن چکے ہیں، ان کپڑوں سمیت طواف زیارت کرنا ہے، اور اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان صحیح، یہ 10واں واجب ہے۔ 11واں واجب، دوبارہ واپس آنا ہے 11 ذی الحجہ کو، جو ظہر اور عصر اور ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا یہ بھی واجب ہے، اگر رہ گئی تو دم دینا پڑے گا۔ کنکریوں کی بہت فضیلت ہے، ہر کنکری کے بدلے میں ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ اس میں 2 طرح کی غلطی ہوتی ہے، یا تو لوگ پتھر اور جوتے مار رہے ہوتے ہیں، یا قریب ہی نہیں جاتے کہ شیطان پکڑ لے گا اور مار دے گا ہمیں۔ دونوں طرف افراد تفریط ہے، ایسی کوئی بات نہیں، نہ کوئی شیطان نہ آپ کو کوئی پکڑے گا۔ اللہ کو اپنے خلیل کی ادا پسند آ گئی اور ہمارے لیے فائدہ ہو گیا۔ ایک ایک کنکری کے بدلے میں گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ یہ 11ویں ذی الحجہ کا واجب ہے۔ آگے 12واں واجب، 12واں واجب پھر وہی ہے کہ مینا کے اندر رات گزارنا۔ بعض لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کنکریاں مار کے اپنے ہوٹلوں میں آ جاتے ہیں، نہیں، مینا کے اندر اپنے خیموں میں رات گزارنا، یہ 12واں واجب ہے۔ 13واں واجب، 13واں واجب 12 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو پھر زور کے بعد پہلے دوسرے تیسرے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ 13واں واجب ہے۔ 14واں واجب، یہ اہم بات ہے، 10 ذی الحجہ کو جب مزدلفہ سے ہم آئیں گے، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا 1، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا 7، نمبر 2 اس کے بعد قربانی کرنا، نمبر 3 اس کے بعد حلق کرانا، یہ اس ترتیب کے ساتھ کام کرنا واجب ہے، یہ 14واں واجب ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو مزدلفہ سے صبح آئیں گے، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے، صرف ایک کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنا۔ جس نے کہا ہوا ہے اس کو فون کر کے پوچھنا بھائی قربانی ہو گئی۔ قربانی کے بعد سر منڈوانا، بالترتیب یہ کام کرنا یہ واجب ہے، اگر ترتیب ٹوٹی تو پھر ایک دم دینا پڑے گا۔ یہ 14 واجب ہیں یہ۔ اور آخر میں پھر آ کے طواف وداع، جب آپ کو آنا ہوگا اس دن سے پہلے طواف وداع کر دیا جائے۔ بعض رات نے لکھا ہے جو طواف آخری ہے وہی وداع ہے، اگر عورت معذور ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں ہے۔ بعض حضرات نے تو اس حد تک لکھا ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد یہ بات زیادہ احتیاط پر مبنی ہے کہ جو شخص عمرہ کرنے جائے وہ بھی آخر میں طواف وداع کر کے آیا کرے، جیسے حج کرنے والا شخص آخر میں طواف وداع کرتا ہے، ایسے عمرہ کرنے والا شخص بھی آخر میں طواف وداع کر کے آیا کرے۔ اگر کسی کے حج کا طواف وداع رہ گیا تو اس کے ذمہ دم آئے گا، کنکریاں رہ گئیں دم آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر حلق نہیں کرایا دم آئے گا۔ طواف زیارت 12 سے لیٹ ہو گیا مرد کے لیے، دم دینا ہوگا۔ میدان عرفات سے جلدی نکل آیا، مغرب سے پہلے نکل آیا، وقوف عرفہ ہو جائے گا، دم دینا ہوگا۔ باقی دوستو بہت تفصیل ہے، آپ اللہ تعالیٰ جب سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے تو یہ معلومات حاصل کرنی ہے۔ جب حج سے فراغت ہو جائے، وہاں بہت وقت ملتا ہے، خوب تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، طواف کرنا چاہیے اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے، اور میں بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمرہ کرنا منع ہے، جیسے وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں
ایسی بات نہیں، عمرہ آپ کر سکتے ہیں، جیرانہ سے کر سکتے ہیں، طائف میں جائیں تو وہاں کے میقات سے احرام باندھ کے آئیں، مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں، یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ جی، حج سے فراغت کے بعد پھر مدینہ طیبہ کی حاضری بہت سعادت والی حاضری ہے۔ شروع سے اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اس زمانے میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، پہلے لوگ حج کرتے تھے اور پھر اس کے بعد مدینہ کی حاضری کے لیے آ جاتے تھے۔ بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر انتظامی لحاظ سے جیسے آج کل ہے کہ پہلے کوئی شخص مدینہ سے اس کو چکر لگا دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت روایات ہیں مدینہ کی فضیلت کی، مسجد نبوی کی فضیلت کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر حاضری کی فضیلت کی، اور وہاں پر درود و سلام پیش کرنے کی فضیلت کی۔ یہ دن دوستو عظیم دن ہوتے ہیں اور بالکل گنے ہوئے دن ہوتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جتنے آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہاں گھڑیاں گزریں، وہ زیادہ کارآمد ہے۔ لوگوں کی باتیں کرنا فضول ہے کہ فلانا یہ کر رہا تھا، فلانا یہ کر رہا تھا۔ کسی کو آپ ادب سے، طریقے سے سمجھا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ عموماً لوگ ناراض ہوتے ہیں، جو جان پہچان جس کی نہیں ہوتی اس کو کوئی بات سمجھائی جائے ناراض ہو جاتے ہیں، بڑا گلہ شکوہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ادب و احترام سے اس سے پہلے معذرت کے ساتھ اس کو جو غلطی کر رہا ہے اسے سمجھا دیا جائے، اچھی بات ہے، ہمیں تو ثواب ہو ہی جائے گا۔ آپ ناراض نہ ہونا، یہ بات آپ کی خلاف سنت ہے اور مجھے صحیح معلوم ہے۔ رہی بات یہ کہ سمجھایا تو نہیں جاتا، ویسے تنقید کی جاتی ہے، باتیں کی جاتی ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا یہ کر رہا تھا، یہ غلط بات ہے، آداب کے خلاف ہے۔ پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، کتنی خرابیاں ہیں اور ہم کس لیے یہاں آئے ہیں، اس بات کا خیال رکھے، نماز با جماعت کا اہتمام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام احمد نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، ابو داود نے روایت کیا، معجم اوسط معجم نے روایت کیا وغیرہ، یہ بہت ساری احادیث میں فرمایا جو شخص میری زیارت کے لیے آیا اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، میری روزے کی حاضری اور زیارت کے لیے آیا، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میرے ذمہ شفاعت کرنا واجب ہو گیا ہے۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھے کہ ادب و احترام ہو۔ فرمایا کوئی شخص مدینہ میں حاضری، مدینہ میں رہائش اختیار کرتا ہے اور وہاں کی پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے کہ نبی کا شہر ہے، ادھر رہنے کی فضیلت حاصل ہو گئی ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ وہاں برداشت کر رہا ہے، فرمایا اس کے بدلے میں میں اس کی سفارش کروں گا کہ میرے شہر میں رہنے کو یہ پسند کر رہا ہے۔ تو بات یہ دوستو، وہ ساری چیزیں بابرکت ہیں اور ان گھڑیوں کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت، جو یہ 8 دن حکومتی انتظام کے لحاظ سے 8 دن کم از کم مدینہ طیبہ میں حاجیوں کو رہائش کے دیے جاتے ہیں، وہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں با جماعت ادا کر دی وہ نفاق سے بری ہے، جنتی ہے، سفارش ہوگی اس کے لیے۔ تو نماز با جماعت، اور کوشش کرے کہ اکثر حصہ مسجد نبوی میں ہی گزارے، اور جب وقت ملے تو پھر باب السلام سے داخل ہو کر آہستہ آہستہ درود شریف پڑھتا جائے۔ جب روضہ رسول کے قریب آ جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو اس دن پوری ترتیب بتا دی تھی۔ پھر بعض رات کہتے ہیں وہیں کھڑے ہو کر دعا کر لے۔ امام مالک کا مسلک تو یہ ہے کہ وہیں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کے بعد درخواست کرے کہ اے نبی آپ کا اوپر سلام پیش کیا، اس کو قبول فرما اور میرے لیے سفارش کی دعا اللہ پاک سے کر دے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ تشبہ نہ ہو جائے، لوگ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہاتھ اٹھا کر روزے کی طرف
جو مانگ رہا ہے تو یہ سمجھنے والے یہ سمجھیں گے کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے، اس لیے باہر نکل کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے۔ لیکن وہاں پر بھی سلام پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھانا تو ضروری نہیں ہے، آپ دل میں دعا اپنی طرف سے سلام پیش کریں، اپنے خاندان کی طرف سے جنہوں نے ساتھیوں نے کہا ہے ان کی طرف سے بھی سلام پیش کرنا سنت ہے اور ثابت ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ جب موقع ملے مواجہ شریف میں آنے کا تو بھی اچھی بات ہے، ہر نماز کے بعد موقع ملتا ہے، ہر نماز کے بعد۔ میں نے اس دن بھی بتایا کہ بعض لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یوں نہ ان سوراخوں سے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جہالت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ایک خلیفہ اچھے خلیفہ گزرے ہیں بنو امیہ کے، انہوں نے اندر دیواریں بنا دی تھی، اس دیوار کے اوپر کچھ لکھا ہوا نظر آتا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی نہیں جاتا، وہ دروازہ بند۔ فرشتے بھی حدیث میں آتا ہے اوپر سے آ کر وہ فرشتے نورانی پروں کے ذریعے سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کرتے ہیں۔ جو وہاں مقرر ہیں صفائی کرنے والے، اتفاق سے وہ افریقہ کے ساتھی ہیں اور شروع سے وہی چلے آ رہے ہیں، نسلم بعد نسل افریقہ کے ساتھی ہیں، اور وہی دیوار روضہ رسول کی اندر سے یا یوں جو کرتے ہیں، وہ بھی اندر قبر مبارک تک نہیں جا سکتے۔ وہ باہر والی جو جگہیں روشن دان ہے، وہ جالی ہے، وہ بھی ان کے پاس بڑے صاف ستھرے نفیس سے موروں کے پر ہیں، وہ آرام آرام سے صاف کرتے ہیں۔ بمشکل کبھی کوئی ایک چٹکی نما کوئی خاک نکلتی ہے تو وہ پہلے سے ہی اس کا نمبر لگا ہوا ہوتا ہے اور لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اور اب ہمیں تو جناب یہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر نہ اٹھاؤ وہ بدعت، وہ فلان نہ اٹھاؤ وہ بدعت، اور خود ان افریقہ والے ساتھیوں سے وہ جو خاک ہے اس کے نمبر لگائے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ مجھے دینا، اس دفعہ مجھے دینا، اس دفعہ مجھے دینا۔ وہ اکثر جو ہے وہ اصحاب صفہ والا جو چبوترا ہے وہاں پر 2-3 ساتھی ہے صفائی کرنے والے، وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، سفید داڑیاں ہیں، تقریباً صحت مند ہیں، 60 سال کے لگ بھگ ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ انتہائی تبسم والے ہیں، انتہائی تبسم والے ہیں۔ آپ کے ساتھ وہ اس طرح پیش آئیں گے جیسے آپ کے پرانے ساتھی ہیں، اس طرح تبسم کے ساتھ خندہ پیشانی سے وہ ملاقات کرتے ہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ ہم روضہ رسول اور ان کے آپ کی دیواروں کی صفائی کرنے والے ہیں، یہ نہیں بتاتے، ان کی میں پہچان آپ کو بتا رہا ہوں۔ انتہائی خندہ پیشانی والے تبسم کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور وہ جو تھوڑی دیر میں کوئی کھجوریں تقسیم کرنے لگ جاتا ہے کوئی کچھ، تو وہ دوسرے ساتھی کو دوسرے ساتھی کو دوسرے ساتھی کو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ خستہ آپ کو مل گئی، آپ کو مل گئی، آپ کو مل گئی۔ اس طرح ہنس مکھ ہیں، جیسے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ مسکراتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، بہت فضیلت کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری مسجد میں آ کر جو نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک روایت میں 10,000 کے برابر ہے، اور ایک روایت میں 50,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ اور جو پہلی چھتری ہے اس میں آپ بیٹھیں اور سامنے قبلے کی طرف دیکھیں تو درمیان میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو میری مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری حدیث یہ لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ریاض من۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تہجد کا مصلی ہے، جب آپ اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھتے ہیں تو سامنے جو ہے وہ قرآن مجید نظر آ رہے ہیں، وہ جگہ ہے آپ کی تہجد کی نماز کی ادائیگی کی، وہیں آپ کا گیٹ تھا، اور وہیں سے آپ نکل کر اپنے محراب کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ جہاں سے نکل کر محراب تک آپ تشریف لے جاتے تھے، یہ ساری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔
اس میں بہت سارے ستون ہیں، استوانہ عائشہ ہے، استوانہ توبہ ہے، استوانہ لبابہ ہے، وغیرہ وغیرہ، سب فضیلت ہے۔ رش اتنا ہوتا ہے کہ ہر ستون کے ساتھ 2 گانا پڑھنے کا تو حکم ہے اور نہیں پڑھ سکتا۔ شکر ہے کسی ایک جگہ انسان کو وہ مل جائے تو وہیں پر نفل پڑھتا رہے، وہ ہے تو ساری ریاض الجنہ۔ بہرحال ان حضرات نے اس کو اس انداز میں نمایاں کیا ہے سعودی حکومت نے کہ پوری مسجد میں اس طرح کی قالینیں ہیں سرخ رنگ کی، لیکن ریاض الجنہ میں جو قالین ہے وہ ہلکی سی کریم کلر ہے، جیسے یہ جبے کا رنگ ہے، کریم کلر ہے، اور اس میں پھر چھوٹے چھوٹے پھول ہیں۔ یہی طریقہ ہے وہاں کے ستونوں کی ٹیلوں کا بھی۔ ریاض الجنہ کے ستونوں کی جو ٹیلیں ہیں وہ بھی ہلکی سی ایسے بس رنگ ہیں، اور اس پر وہ کڑا سا لگا ہوا ہے۔ یہی قالین کا رنگ ہے، یہی آگے ممبر کا رنگ ہے۔ جہاں جہاں تک ریاض الجنہ ہے وہاں وہاں تک یہ ہلکا رنگ ہے، باقی پوری مسجد میں سرخ رنگ کی قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ بہرحال انسان بہت مضبوط چیز ہے، اور مومن بندہ تو بہت قوی ہے۔ جس کام کے لیے ارادہ کرے اللہ سے مانگے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ پکا ارادہ کریں، یہ نہ سمجھیں بہت رش ہے، بہت رش ہے، بہت رش ہے، وہ پہلے سے ہی یہی دماغ میں سوار کر لیے جائے تو بہت رش ہے، تو رش تو ہوتا ہی ہے نا، پھر کیا کرے بندہ۔ بس آپ جب وہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے وہ چھوڑتے ہیں، وہاں پیچھے کھڑے رہیں۔ ایک دفعہ وہ قالین کھولیں گے، 500,000 بندہ اندر چلا جاتا ہے، 15 منٹ کے بعد دوبارہ کھولیں گے، ان کو نکال دیں گے، تو تسلی سے انسان 10-12 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے۔ دعا کرے اللہ پاک نے جب دنیا میں اس جنت کے اندر نفل پڑھنے کی سعادت بخشی ہے تو اس کی رحمت سے امید ہے، اس کے حبیب کے واسطے سے کہ اللہ آخرت میں بھی حبیب کا پڑوس اور جنت نصیب فرمائے۔ دعا کرے یہ، اور آداب کے ساتھ جو شخص جتنے عقیدے کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اور مسجد میں حاضری کے لیے جاتا ہے، وہ اتنا خیر پاتا ہے، اور جو شخص جتنے آداب سے محبت سے محروم ہے تو اتنے پھر وہاں کے فیوز سے بھی وہ محروم ہے۔ اپنے مراقبے میں رہے، اپنے مراقبے میں رہے، اپنے عالم میں ڈوبا رہے، اور اپنے گناہوں پہ نظر ڈالے، پھر اسے اندازہ ہوگا اس مقدس مقام میں مجھ جیسا سیاہکار بھی پہنچ گیا، یہ خالص اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ تو اپنے لحاظ سے کثرت، مدینے کی سوغات کثرت سے درود پاک ہے، کثرت سے۔ فرمایا جو شخص میرے روزے کے پاس آ کے، ویسے تو پورے مسجد نبی میں سلام ہر وقت مدینے میں یہی پڑھنا چاہیے، درود سلیم تلاوت کرے، نفل پڑھے، میرے روزے کے قریب جو 70 مرتبہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے، 70 مرتبہ، وہ یقین کر لے کہ اس کی تمام حاجتیں اللہ نے پوری کر دی ہیں۔ تو کوئی دیر نہیں لگتی، جیسے آپ قریب، جیسے ممبر سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں نا، ممبر رسول سے دوسرے، وہ تو الگ ممبر، آپ جیسے تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ شروع کر دیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ما من احد مسلم یسلم الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جو میرے روزے کے قریب آ کے جو مسلمان مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، میرا روح اللہ پاک میرے جسم میں واپس کر دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ اب رہی یہ بات کہ جب سلام پیش کرنے والوں کی، تھوڑا غور کریں، جب کوئی سلام پیش کرتا ہے میرا روح واپس آتا ہے جسم میں، جی روح اور جسم کا تعلق۔ جب سلام پیش کرنے والوں کی چھٹی نہیں ہوتی، آپ غور کریں نا، جب کوئی سلام پیش کرتا ہے میرا روح واپس ہوتا ہے، میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں، اور سلام پیش کرنے والوں کی تو چھٹی نہیں ہوتی، لینے ہی لینے لگی ہوئی ہیں، اس سعادت کو آپ خود سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو میرے قریب آ کے پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب، یہ دوسری روایت ہے، میں سنتا ہوں اور اس کا جواب۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، جو دور سے درود و سلام پڑھتا ہے مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، جو میرے قریب پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔
دوستو درود و سلام کی بہت فضیلت ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ہر نیکی کی قبولیت کے بارے میں خطرہ رہتا ہے، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ وہ نیکی ہے جس کی قبولیت کے بارے میں کوئی شک نہ کیا کرو، یہ قبول ہی قبول ہے۔ دوسری بات اس نیکی کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کوئی ایسا کام نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں۔ آپ خود سوچیں نا، فرمایا لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، اس آخری حبیب پر میرے فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، میں بھی سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ پاک خود اللہ پاک تو ان چیزوں سے پاک بے نیاز، لیکن اس مقام کی فضیلت کو آپ دیکھیں، رحمت کی بارش، درود و سلام، یہ جو صلاۃ و سلام کا لفظ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ صلاۃ کا لفظ یہ پڑھنے والے کی نسبت سے معنی اس کا بدلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جب سلام کی نسبت کی جاتی ہے تو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پر رحمت کی بارش برساتے ہی رہتے ہیں۔ وہ رحمت تو وہ تو خود رحمت للعالمین ہے جی، رحمت کی بارش برساتے رہتے، وہ تو خود رحمت للعالمین ہے۔ جو قریب جا کے سلام پیش کرتے ہیں وہ اس رحمت سے مستفید ہوتے ہیں کہ وہاں ہر وقت، اور آپ کو خود محسوس ہوگا۔ یہ تو ایمان کی دوستوں کوالٹی کی بات ہے نا۔ یہ ایک نظر یہ ہے، ایک نظر یہ ہے، اس نظر کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، اس نظر کا تعلق ظاہری سسٹم کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور لا تعمل الابصار، جو شریعت کو نہیں مانتے لا تعمل الابصار، ان کو شریعت نظر نہیں آتی، ہمارا پیارا حبیب نظر نہیں آتا، یہ معجزات، یہ کرشمے، یہ برکات انہیں نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ ان کی آنکھیں نہیں تھی، نہیں، آنکھیں تھیں، لا تعمل الابصار، ظاہری جسم کی نگاہوں کے لحاظ سے وہ نابینا نہیں تھے، ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، وہ اصل میں دل کی نگاہوں سے نابینا تھے۔ دل میں نبی کی محبت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، نور اور روشنی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ کیفیات اور تجلی، اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے۔ ہر کوئی سمجھتا تو ہے، خواہش بھی ہے اس کی، عبد القادر جیلانی بن جائے رحمہ اللہ تعالیٰ، ہر کسی کی خواہش ہے، تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے، حسن بصری بن جائے، جنید بغدادی بن جائے، فلانا شیخ بن جائے، بن سکتا ہے، بن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ریاضت اور مجاہدہ ضروری ہے، نیکی اور تقوی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، خلاف ادب کام بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر نوری کیفیات حاصل ہوتی ہیں، پھر انسان کو وہ نظر نصیب ہوتی ہے، وہ ایمانی نظر ہے جس کو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، ایمان والے کی فراست والی نظر سے بچو، وہ بعض دفعہ اللہ کی روشنی سے وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ بہرحال بہت سے اللہ والے ہیں کہ وہ بعض دفعہ انسان کے عیوب سے بھی باخبر ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، انہیں یہ بات کسی نے بتائی ہوئی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے قریب جب جاؤ تو ان کی نظر اتنی اونچی ہوتی ہے کہ انسان کے عیبوں سے، گناہوں سے وہ باخبر ہو جاتے ہیں، اس لیے دور ہی بہتر ہے۔ دیکھو دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ والے یوں نشاندہی نہیں کرتے کہ تو فلانا گناہ کرتا ہے، تو فلانا گناہ کرتا ہے، لہذا یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے تو ہمارے عیب وہ ظاہر کر دیں گے۔ دوسری بات، یہ کیفیات کی بات ہوتی ہے نا، بعض دفعہ اگر کوئی اللہ والا کسی کا عیب ظاہر کر دیتا ہے اور وہ اس میں عیب ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اللہ پاک اس عیب سے توبہ کی توفیق بخشے گا، یہ دنیا کی چھوٹی سی ضلالت ہے، دائمی ضلالت سے وہ بچ جائے گا، تو ایسی بات نہیں، ڈرنا نہیں چاہیے، نیک لوگوں کی مجلس میں فائدہ ہوتا ہے، ایمان میں طاقت آتی ہے، ایمان قوی ہوتا ہے، ایمان جب قوی ہوتا ہے اللہ والے اچھے نظر آتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اور ایمان میں ابھی اگر میل ہے تو اللہ والوں پہ اعتراض نظر آئیں گے،
یہ ان کے اعتراض نہیں، یہ اندر کی میل کی کوالٹی ہے، یہ اندر جو ہے الٹی وہ ہو رہی ہے۔ جب ایمان قوی ہے نیک لوگوں کی محبت جاری ہوگی، اور جب ایمان میں میل اور تردد ہے تو نیک لوگوں کے عیب نظر آئیں گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص اصلاح کے لیے گیا، جیسے لوگ جاتے ہوتے تھے، اب تو یہ رواج ہی تقریباً ختم ہو گئے اور عجیب سا ہی نظام ہو گیا ہے۔ تو وہاں گئے تو وہ چل پڑے، دل نہیں لگا، آگے کسی اور کے پاس چلے گئے، وہاں بھی تو 4 دن رہے، بڑی شہرت سنی تھی، دل نہیں لگا، آگے چل پڑے، کسی اور اللہ والے کے پاس پہنچے، 2-4 دن رہے، جانے لگے۔ بزرگ صاحب کشف تھے، انہوں نے کہا دوست بیٹھو، کیوں جاتے ہو، کیا وجہ ہے، سچ سچ بتاؤ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو کوئی کرشمے دیکھنے آیا تھا کہ اللہ والے کے کرامات نظر آئیں گی، کشف ہوگا، الہام ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، پھر بیت ہو جائیں گے، ہم بھی خانقاہ میں بیٹھیں گے، اصلاح کرائیں گے، تو یہاں تو یہ چیز ہے، آپ تو یوں ٹیڑھی چادر رکھتے ہیں، آپ کا تو یہ فلان ایسا ہے، تو یوں ایسا ہے۔ تو اس کو کہا دوست آپ 2-3 دن رہو، میری با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ فوت ہوئی ہے؟ کہا نہیں۔ میرے اندر آپ نے کوئی خلاف سنت کام دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے مجھ سے کوئی گناہ کبیرہ صادر ہونا دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ دوست، سب سے بڑی کرامت یہی ہے، سنت کی اتباع، اطیعوا اللہ والرسول واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کرو، یقیناً تمہارے اوپر رحم کی جائے گی۔ پھر اس کو یہ بات بتائی کہ سنو، انسان کو باکمال بننے کے لیے دوسروں کے عیوب کو نہیں دیکھنا، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ فن ریاضت اور مجاہدہ تصوف والے صوفیاء کے نظام سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی مجالس میں جائیں، اللہ والوں کے پاس، علماء، حفاظ، قراء کے پاس۔ یہ علماء اور حفاظ وہ لوگ ہیں کہ جو وہ علم پڑھ رہے ہیں جو آپ کے نبی کے پاس علم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلام عطا کیا، قرآن مجید، نبی کے زبان اطہر سے جو جملے صادر ہوئے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ جو بندے حدیث پڑھتے ہیں، نبی کا کلام، جو اللہ کا کلام قرآن پڑھتے ہیں، ایمان والے انہیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جن کے ایمانوں میں تردد ہو وہ ان کو جب یہ نظر آ جائے تو ان کی طبیعت ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ سلسلہ تو ذہب ہے، میں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، جس استاد سے پڑھی اس استاد نے کسی اور سے پڑھی، اس استاد نے کسی اور سے پڑھی، یہ سلسلہ چلتے چلتے جا کے خلفائے راشدین پہ پہنچا، اور وہاں سے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلسلہ جڑا، پھر وہاں سے جبرائیل سے جڑا، جبرائیل سے اللہ رب العزت کے ساتھ جا کے جڑ گیا۔ تو فرمایا نا تکن عالمن، حدیث ہے تکن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن فلا تکن الخامس فتہلک۔ اے مسلم عالم بن، یا علم سیکھنے والا بن، یا علم سننے والا بن، جیسے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے بیٹھنا۔ عالم بن نہیں بن سکتا کہ 16 سال پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد تنخواہیں بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہیں، پھر حکومتیں بھی پکڑ کے جیلوں میں لے جاتی ہیں، کبھی پرچے بن جاتے ہیں، کبھی کیا۔ عالم نہیں بنتا، ڈرتا ہے یا اس میں تنخواہ کم ہوتی ہے، اور دوسرا کچھ پڑھیں، اچھی بات ہے، دوسرے علوم بھی پڑھنے چاہیے، ان کی بھی ضرورت ہے، فرض کفایہ ہیں، اور اس سے بھی قوم و ملت کی جب خدمت ہوتی ہے تو ثواب ہے، ساری بات نیت کی ہے۔ فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن فلا تکن الخامس فتہلک۔ عالم بن، یہ تو جرت کی بات ہے نا جی، یا پھر علم سیکھنے والا بن۔ دوستو یہ بات یاد رکھو، علم سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ درس نظامی میں داخل ہو، آپ اپنے کسی جو آپ اچھا سمجھتے ہیں اس سے آپ اس کی نگرانی میں مطالعہ شروع کر دیں، حدیث کا، قرآن کا۔ قرآن آسان ہے، مستند ترجمے موجود ہیں، بہت سارے ساتھی
اس مسجد کے قرآن مجید کا اور حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، میں نے ان کو بتایا ہوا ہے جہاں نہ سمجھ میں آئے نشانی لگا کے کسی وقت بھی آ جاؤ، اگر مجھے بہتر سمجھتے ہو تو بتا دوں گا، نہیں تو جس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں، جو عالم دین ہے وہ قرآن حدیث کا عالم دین ہے، آپ کے وہ ترجمانی کرے گا، خدمت کرے گا۔ عالم، متعلم او مستمعن، یہ بات سننے والے بن جاؤ، او محبن، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فلا تکن الخامس، ان چاروں میں سے کچھ بن جاؤ، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا سننے والے، دین کی بات سننے والے بن جاؤ یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ان چاروں میں سے کچھ بن جاؤ۔ فلا تکن الخامس، پانچویں چیز نہ بننا، فتہلک، پانچویں کوئی اور چیز نہ بن جانا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو دوستو، مدینے کی حاضری کی بات کر رہا ہوں، ادب و احترام بہت ضروری ہے، وہاں کی ہر چیز کا ادب و احترام۔ آپ واقعات، حالات پڑھیں، یہ جو ادب و احترام ہے وہاں تو در و دیوار، اور لوگوں نے تو اس زمین کا بھی ادب کیا، پوری زندگی جوتے نہیں پہنے کہ کہیں ہمارا جوتا اس جگہ پہ نہ آ جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہوا ہے۔ اس ادب کے ساتھ درود و سلام کثرت سے پڑھنا ہے، آداب سے پڑھنا ہے، ڈوب کر مراقبے میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات اور فوائد نصیب ہوں گے۔ علامہ عتبی لکھتے ہیں کہ میں روزہ رسول کی حاضری میں گیا، وہاں پر درود و سلام پیش کر کے بیٹھ گیا، تو ایک شخص آیا، اس نے سواری سائیڈ میں باندھی، اور بظاہر اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ایک دیہاتی معلوم ہوتا ہے، آ کے درود و سلام پڑھا اور ایک ایت کریمہ پڑھی، ایت کریمہ 5ویں پارے کی ہے، پھر آپ دیدہ ہو گیا، رونے لگ گیا، دعا کرتا ہوا چلا گیا۔ کیا آیت پڑھی؟ میں سن رہا تھا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے میرے محبوب پیغمبر، ایمان والے گناہگار جب آپ کے قریب آ کے آپ سے استغفار کی درخواست کریں کہ اے ہمارے پیغمبر، ہم گناہگار ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، تو اے میرے محبوب پیغمبر، ان گناہگار امتیوں کے لیے آپ جب مغفرت کی دعا کریں گے تو مجھے مہربان اور مغفرت کرنے والا رب پائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ عید پڑھتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر، زندگی میں تو آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، میں آپ کے زمانے حیات میں آتا، آپ کے دیدار سے نوازا جاتا، پھر آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سفارش کے لیے درخواست کرتا، یہ تو مجھے نصیب نہیں ہوا، آج نصیب ہوا تیرا روزہ، بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، تیرے روزے کے قریب سلام پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ مجھ گناہگار فقیر کی سفارش کر دیجئے کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر کہتا ہے یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب بطیبہن القاء ولکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفی العفاف وفی الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا، اور تیرے دو ساتھی ابو بکر و عمر، لا انساهما ابدا، میں ان کو کیسے بھول جاؤں، میں ان کو کیسے بھول جاؤں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے ہیں، حضر میں، سفر میں، خوشیوں میں، دکھ میں، میں ان کو کیسے بھول جاؤں، آپ پر سلام
پیش کرنے کے بعد من السلام علیکم ما جرل قلم، میری طرف سے آپ کے قریب آپ کے پہلو میں سونے والے دو جو صحابی ہیں خلفائے راشدین میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں اور آپ کے سسر ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں اور ان کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں، میں ان کو جب تک دنیا قائم ہے ان پر بھی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ اس نے اشعار پڑھے، میری جان قربان ہو اس مٹی پر، آپ پر فلاں۔ یہ بات یہ ہے دوستو، یہ اس شخص کے اشعار اتنے عند اللہ قبول ہوئے۔ بعض دفعہ نا بڑی سادی سی چیز عند اللہ قبول ہوتی ہے، وہ کسی پریشر کا پابند تو نہیں نا، اس کی اپنی شان ہے جس کی جیسے ادا کوئی پسند کر دے۔ اس وقت سے لے کر آج تک روزے رسول کے ستونوں پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ یاد کر لو، جب اللہ سعادت نصیب فرمائے جہاں سے آپ گزرتے ہیں نا، سلام پیش کرتے ہوئے وہ ستونوں پر نفس الفداء لقبر انت ساکن۔ علامہ عتبی کہتے ہیں وہ شخص تو چلا گیا، وہ سلام پیش کر کے یہ اشعار پڑھ کے میری آنکھ لگ گئی ریاض الجنہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ مجھے کہا عتبی جاؤ، جو ابھی شخص نہیں آیا تھا اور اس نے وہ آیت پڑھی اور یہ اشعار پڑھے، اس کو جا کے کہو میں نے تمہاری مغفرت کی سفارش رب العالمین سے کی ہے، سفارش قبول ہو گئی، تمہاری مغفرت ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے اس عقیدت و احترام کے ساتھ جائیں تو اب بھی یہ گھڑیاں اور یہ سعادتیں، یہ کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور وہاں مدینہ کی جو زیارات ہیں، مسجد قباء ہے، غزوہ احد ہے وغیرہ، عقیدت و احترام کے ساتھ جانا چاہیے، جیسے سنت سے ثابت ہے وہ عمل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو قربانی کی فرضیت سے متعلق بات کریں گے جی۔